میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں اکبر صاحب، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اسے میرے 1 سالہ بیٹے کی ماں بننا پڑے گا، کیونکہ میری پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے اور مجھے اپنے بچے کی پرورش کے لیے ایک ماں چاہیے۔ حاشر کی آواز میں ایک کاروباری اور دو توک انداز تھا۔ حاشر صاحب، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ کی ہر بات سراخوں پر، بس میری عزت بچا لے، میری پگڑی اچھلنے سے بچا لے۔ وہ ظالم جہیز کا ٹرک نہ دیکھ کر دروازے سے ہی بارات لے کر واپس چلے گئے ہیں۔ اگر آج میری بیٹی گھر رہ گئی تو میں محلے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اکبر نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے، نکاح خواہ کو بلائے، میں نکاح کے فوراً بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، حاشر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ اکبر نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور ہاں میں سر ہلاتا ہوا باہر دوڑ گیا۔ چند گھنٹوں بعد، چھوٹے فریبی، شادی شدہ ہو کر ایک بچے کے باپ ہو کر مجھ سے شادی کیوں کی تم نے؟ الماس نے رات کو حاشر کو بیچ پر بیٹھتے دیکھ کر اپنے بھاری عروسی دوپٹے کو چھٹکتے ہوئے نفرت اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے سکون سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، اسے دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانے من، دھوکہ کس نے دیا ہے اور فریب کس نے کیا ہے؟ یہ صبح اپنے بابا سے پوچھنا، فی الحال اپنی آواز نیچے رکھو۔ آواز نیچے رکھوں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور میں آواز بھی نیچے رکھوں؟ الماس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرے بابا کو بلیک میل کر کے رشتہ جوڑا ہے نا تم نے؟ میں جانتی ہوں تم جیسے امیر زادوں کو جو اپنے پیسوں کے زور پہ غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم نے میرے باپ کی مجبوری کا سودا کیا ہے۔ الماس، میں نے کہا اپنی آواز نیچے رکھو۔ حاشر کی آواز میں اب قدرے سختی تھی۔ تمہارے باپ کو میں نے بلیک میل نہیں کیا تھا، وہ میرے قدموں میں بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا کہ لالچی سسرال والوں نے چند جوڑوں اور فرنیچر کے پیچھے بارات لوٹا دی ہے۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے بھیک مانگی تھی تمہارے نام کی۔ بکواس بند کرو۔ الماس پوری طرح چیخی۔ میرے بابا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکیل دے۔ وہ مجھے بتاتے میں ساری عمر کنواری بیٹھ جاتی، لوگوں کے تانے سن لیتی، لیکن تم جیسے بال بچے والے شخص سے جس کی آدھی عمر گزر چکی ہو کبھی نکاح نہ کرتی۔ یہی تو مسئلہ ہے الماس، حاشر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تمہارے باپ کو تمہارا یہ تیز مزاج بخوبی معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تم سچ سن کر عین وقت پر ہنگامہ کھڑا کر دو گی۔ بارات پہلے ہی واپس جا چکی تھی، تو مزید تماشا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محلے والوں کے سامنے اس کی رہی صحیح عزت بھی مٹی میں مل جائے گی، اسی لیے اس نے چپ چاپ سچ چھپا کر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے معصوم باپ پر الزام لگا رہے ہو۔ تم نے ضرور کوئی چال چلی ہوگی۔ مجھے اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ الماس نے غصے سے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں توڑنے کی کوشش کی۔ طلاق؟ حاشر نے طنزیہ ہنسی۔ نکاح کو ہوئے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تم طلاق مانگ رہی ہو؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے طلاق دینے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ نکاح نہیں، ایک دھوکہ ہے، ایک سودا ہے، اور میں کسی کے بچے کی آیا بننے کے لیے اس گھر میں نہیں آئی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے جب چاہا خرید لیا اور جب چاہا بیچ دیا۔ الماس غصے سے ہانپ رہی تھی۔ تم آیا نہیں، میرے بیٹے کی ماں بن کر آئی ہو، اور یہ حقیقت اب تمہیں تسلیم کرنی پڑے گی، حاشر نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ الماس خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ میرے قریب مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میرے لیے ایک اجنبی، ایک دھوکے باز سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ شکل تو تمہیں اب ساری زندگی میری ہی دیکھنی ہے۔ حاشر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی لمبی چوڑی جسامت کے سامنے الماس بہت چھوٹی لگ رہی تھی، اور جہاں تک بات ہے قریب آنے کی، حاشر نے زبردستی الماس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ الماس نے پوری قوت سے ہاتھ پیر مارے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر حاشر کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری بیوی بن کر نہیں رہوں گی۔ الماس اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے رو پڑی۔ شوق سے مر جانا، لیکن صبح۔ حاشر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی رات بہت باقی ہے اور مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، چپ چاپ دلہنے کی طرح بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ایک درندے ہو، بے حس انسان ہو، مجھے ہاتھ لگانے کی جرت مت کرنا، الماس نے سسکتے ہوئے کہا۔
درندہ ہوتا تو تمہارے اس رویے پر اب تک تمہیں گھر سے نکال چکا ہوتا۔ حاشر نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بینچ پر بٹھایا۔ میں حاشر ہوں اور میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی جرات کوئی نہیں کرتا، تم بھی نہیں۔ میں کوئی تمہاری دفتر کی ملازمہ نہیں ہوں جس پر تم حکم چلاؤ گے۔ اکبر کی بیٹی ہوں میں، عزت دار باپ کی عزت دار بیٹی۔ الماس نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے کہا، وہی اکبر جو میری کمپنی میں ایک معمولی کلرک ہے۔ حاشر نے اپنی ٹائی کی گرہ ہردیلی کرتے ہوئے کہا، جس کی نوکری اور جس کی بیٹی کی عزت دونوں اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ الماس یکدم ساکت ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم میرے بابا کی نوکری کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں دھمکی نہیں دیتا الماس، حقیقت بتاتا ہوں۔ حاشر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اگر تم نے اس گھر میں سکون سے رہنا ہے، میری عزت بن کر رہنا ہے اور میرے بیٹے کو اپنانا ہے تو یہ گھر تمہارا ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن اگر تم نے یہی تماشا لگائے رکھا تو کل صبح تم اپنے باپ کے گھر ہوگی اور تمہارے باپ کا استعفیٰ میری میز پر۔ حاشر نے سرد انداز میں الماس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ تم کتنے گرے ہوئے انسانے ہو، ایک غریب کی مجبوری کا یوں تماشا بناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ الماس کی آواز اب دھیمی مگر درد سے بھری تھی۔ شرم مجھے کیوں آئے گی؟ مجبوری تمہارے باپ کی تھی، میں نے تو بس اس کی مشکل حل کی ہے۔ ایک باپ جو در در کی ٹھوکریں کھانے کے ڈر سے کانپ رہا تھا، میں نے اسے سہارا دیا، بدلے میں مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں چاہیے تھی۔ سودا برا تو نہیں ہے؟ میں تمہارے بیٹے کی ماں کبھی نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ الماس نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے الماس۔ حاشر نے مسکرا کر کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ۔ کل صبح ناشتے کی میز پر تم سے باقاعدہ تعارف ہوگا، اور ہاں، کل جب تمہارا باپ تم سے ملنے آئے تو اس سے وہ سارے سوال ضرور پوچھنا جن کے جواب تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا سودا کس نے کیا ہے۔ الماس بیڈ پر بیٹھی بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ ایک ہی رات میں اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ خواب جو اس نے اپنی شادی کے لیے سجا رکھے تھے وہ کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکے تھے، اور سامنے موجود شخص نہ تو اس کا مجرم تھا اور نہ ہی پوری طرح بے گناہ، بلکہ وہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھا جسے اب اسے ساری زندگی برداشت کرنا تھا۔ حاشر کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا اور الماس خالی نگاہوں سے بند دروازے کو گھورتی رہی، اندر ہی اندر اپنے باپ سے جھگڑتی ہوئی۔ بابا، آپ کس منہ سے میرا سامنا کرنے آئے ہیں؟ اگلی صبح ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی الماس کی کٹیلی آواز گونجی۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر غصہ اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اکبر نے لرزتے ہاتھوں سے صوفے کا بازو پکڑا اور نظریں جھکا دی۔ بیٹی، میری بات تو سنو، مجھ پر کیا قیامت گزر رہی تھی تو تم نہیں جانتی۔ کون سی بات سنو؟ الماس 2 قدم آگے بڑھی، اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ یہ کہ آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کر لیا۔ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جس کا پہلے سے ایک بچہ ہے۔ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا کیوں نہیں کیا؟ میں کیسے پوچھتا الماس؟ اکبر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ تمہارا تیز مزاج جانتا ہوں میں۔ بارات دروازے سے لوٹ گئی تھی، وہ جہیز کے لالچی کتے بھوک کر چلے گئے تھے۔ محلے میں میری داڑھی مٹی میں رول رہی تھی۔ وہ تو حاشر صاحب تھے انہوں نے کیا کیا؟ مجھ پر کون سا کوئی احسان کیا؟ الماس نے بات کاٹی۔ اپنے 1 سالہ بچے کے لیے ایک مفت کی آیت ڈھونڈ لی۔ ایسا مت کہو بیٹی، وہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اکبر نے آنسو صاف کرتے ہوئے دفاع کیا۔ حاشر ملک شہر کے مانے ہوئے بزنس ٹائکون ہیں، لندن سے بزنس مینجمنٹ پڑھ کر آئے ہیں۔ ان کا لیدر کا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ ان کی پہلی شادی شہر کے ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی یمنا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اکبر کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر بھاری آواز میں بولا، لیکن ایان کی پیدائش کے وقت پیچیدگیاں ہوئی اور یمنا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ حاشر صاحب تو جیسے ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایان کے لیے انہوں نے بہت مشکلیں سہی ہیں، درجنوں آیا بدلی،
لیکن کوئی بھی اس معصوم کو صحیح سے سنبھال نہ سکی۔ ان کے والدین انہیں دوسری شادی کا کہتے رہے، لیکن انہوں نے یمنا کی محبت میں صاف انکار کر دیا تھا۔ تو پھر کل رات انہیں مجھ پر اچانک پیار کیسے آ گیا؟ الماس نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ کل رات میری بہت منتوں پر وہ تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے دیکھا، لوگوں کی باتیں سنی، تو شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر تمہارے حق میں نکاح کی پیشکش کی۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے میری ڈوبتی ہوئی عزت کو سہارا دیا ہے۔ عزت؟ الماس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ کی عزت تو بچ گئی بابا، لیکن میری زندگی؟ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، آپ مجھے بتا دیتے، کم از کم میں اس طرح رخصت تو نہ ہوتی۔ میں ساری زندگی آپ کے گھر کنواری بیٹھی رہتی، محنت مزدوری کر کے کھا لیتی، لوگوں کے تانے برداشت کر لیتی، لیکن آپ نے میری ساری زندگی کو ایک تماشا بنا دیا۔ الماس بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ اکبر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن الماس پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھوئے، الماس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرا سودا کر دیا، آج سے آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جائیے یہاں سے اور دوبارہ میری شکل دیکھنے مت آئیے گا۔ اکبر روتا ہوا بھوچل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ الماس وہیں قالین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 مہینے بعد۔ تمہارے دودھ کا وقت ہو گیا ہے میرے شہزادے۔ الماس نے فیڈر ہاتھ میں لیے روتے ہوئے ایان کو گود میں اٹھایا۔ ایان جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بے قرار تھا، الماس کی گود میں آتے ہی اور فیڈر منہ میں جاتے ہی پرسکون ہو گیا۔ الماس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گزشتہ 1 ماہ میں الماس حاشر کے سامنے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے بحث کرنا، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی تمام تر ممتا اور توجہ اس کی 1 سالہ بچے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ ایان جسے اب تک کوئی آیا نہیں سنبھال پائی تھی، الماس کی گود کا عادی ہو چکا تھا۔ الماس اس کے سارے کام کرتی، اس سے نہلا کے کھلاتی سلاتی۔ اس گھر میں اگر اس کا کوئی ہمراز تھا تو وہ یہ بولنے سے قاصر معصوم بچہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حاشر اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھا اور الماس کی طرف دیکھا جو ایان کو کندھوں سے لگائے تھپ تھپا رہی تھی۔ یہ سو گیا ہے؟ حاشر نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، الماس نے بغیر اس کی طرف دیکھے انتہائی مختصر اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور ایان کو احتیاط سے کورٹ میں لٹا دیا۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اس مہینے کے پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ حاشر نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ اگر مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، پچھلے بھی ویسے ہی رکھے ہیں۔ الماس نے ایان کے کھلونے سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اب بھی فرش پر تھیں۔ تمہاری ضروریات ہوں گی، گھر کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ حاشر نے سرد مگر نرم لہجے میں کہا۔ میری اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ایان کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ میں منگوا لیتی ہوں۔ کمرے میں ایک گہری اور سرد خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو پچھلے 1 مہینے سے ان دونوں کے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ الماس اس کے کپڑے استری کرتی، وقت پر کھانا لگاتی، ایان کا خیال رکھتی، لیکن حاشر کے ساتھ اس کی گفتگو صرف جی نہیں ٹھیک ہے تک محدود تھی۔ حاشر نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا۔ الماس، شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، تمہیں ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی۔ الماس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کی پشت حاشر کی طرف تھی۔ کیا اکبر صاحب سے اب تک ناراض ہو؟ حاشر نے پوچھا۔ الماس نے مڑ کر حاشر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ میرا کوئی میکا نہیں ہے اور میں کسی اکبر صاحب کو نہیں جانتی۔ میرے لیے وہ اسی رات مر گئے تھے جس رات انہوں نے میرا سودا آپ سے کیا تھا۔ وہ تمہارے باپ ہے الماس، انہوں نے جو کیا مجبوری میں کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ حاشر کا لہجہ اب قدرے سخت ہو گیا۔ میں نے آپ کو کب قصوروار ٹھہرایا حاشر صاحب؟ الماس نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ تو ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ آپ نے تو بس ایک بہترین انویسٹمنٹ کی تھی، اپنے بچے کے لیے ایک مفت کی خادمہ اور دھکاوے کے لیے ایک بیوی، اور میں اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو میری کارکردگی سے کوئی شکایت ہے؟ حاشر کے چہرے کے پٹھے کھنچ گئے۔
تم ہر بات کو طنز میں کیوں اڑاتی ہو؟ میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تمہیں اس گھر میں عزت دی۔ میں نے کب کہا کہ آپ میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہے؟ الماس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے یہ چھت دی، 2 وقت کی روٹی دی، میں شکر گزار ہوں، لیکن مجھ سے اس سرد مہر کو ختم کرنے کی توقع مت رکھیے گا۔ آپ کا بچہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا گھر سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے احساسات پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ حاشر نے غصے کو دباتے ہوئے کپڑے اٹھائے۔ تمہارے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، تم اس خول سے کبھی باہر نہیں آنا چاہتی جس میں تم نے خود کو قید کر لیا ہے۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ الماس نے ایک گہری سانس لی، اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی حاشر برا انسان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا مان اسے نارمل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کرب میں سوتے ہوئے ایان کے ننھے سے ہاتھ کو اپنی انگلی میں پکڑا۔ بس تم ہی میرے ہو ایان، اس اجنبی جگہ اور اجنبی گھر میں صرف تم۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ایان کے کمبل پر گر گیا۔ کہہ دو ان سے کہ میں گھر پر نہیں ہوں، اور اگر وہ اصرار کریں تو کہہ دینا کہ اکبر صاحب کے لیے ان کی بیٹی اسی رات مر چکی تھی جس رات انہوں نے اسے بیچ دیا تھا۔ الماس نے ملازمہ کو غصے اور حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا اور منہ پھیر کر ایان کے کپڑے تہہ کرنے لگی۔ لیکن بی بی جی، وہ مسلسل تیسری بار آئے اس ہفتے میں، دھوپ میں کھڑے ہیں گیٹ پر، بہت اداس لگ رہے ہیں۔ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا ہے وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ ان کا پیغام لے کر میرے پاس مت آنا۔ الماس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ملازمہ ڈر کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے پاس ہی حاشر کھڑا تھا جس نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گیا جہاں اکبر صاحب بے چینی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ کیا ہوا عاشر؟ بیٹا الماس، کیا وہ اب بھی مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی؟ اکبر صاحب نے عاشر کو اکیلا اندر داخل ہوتے دیکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کی امید بھری نظریں دروازے پر جمی تھی جو اب مایوسی میں بدل رہی تھی۔ عاشر ان کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، اکبر صاحب، آپ تو جانتے ہیں الماس کا مزاج، وہ ابھی تک اس رات کے صدمے اور غصے سے باہر نہیں آ سکی۔ اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ وہ نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتی ہے اور نہ ہی آپ سے۔ مگر بیٹا، میں اس کا باپ ہوں۔ اکبر صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اسے اندھیرے میں رکھا، اس نے جھوٹ بولا، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ایک باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی بھلائی کے لیے ہی تو کیا تھا۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں اکبر صاحب، حاشر نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، لیکن الماس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کا غصہ بھی اپنی جگہ جائز ہے۔ وہ خود کو ایک سودے کا حصہ سمجھ رہی ہے۔ سودا؟ کیسا سودا بیٹا؟ اکبر صاحب نے تڑپ کر کہا، اس رات جب وہ جہیز کے لالچی درندے میری عزت اچھال کر چلے گئے تھے تو میرے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ میں محلے والوں کے طعنوں سے ڈر گیا تھا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کی شرافت کو دیکھا، تو مجھے لگا کہ میری بیٹی کے لیے آپ سے بہتر کوئی جیون ساتھی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اسے ان لالچی لوگوں کے حوالے کر دیتا جو ساری زندگی اسے طعنے دیتے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، خاندانی ہیں، میں نے اس کا مستقبل محفوظ کیا، اسے کسی جہنم میں نہیں دھکیلا۔ مجھے معلوم ہے اکبر صاحب۔ حاشر نے ان کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بہترین تھا۔ آپ نے اسے ایک ایسے گھر میں بھیجا ہے جہاں اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الماس ابھی حقیقت پسندی سے کام نہیں لے رہی۔ وہ صرف اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں اور اپنی انا کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں عاشر بیٹا؟ اکبر صاحب روتے ہوئے بولے، میں تو جیتے جی مر گیا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں دفتر میں بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، ہر وقت اس کا خیال ستاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے ایان کی پرورش کے لیے اسے آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ خدا گواہ ہے، میرے وہم و گمان میں بھی ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اکبر صاحب، حاشر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا،
وہ ابھی غصے میں ہے، جذبات کی رو میں بہہ رہی ہے، لیکن خون کے رشتے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ اسے ایک نہ ایک دن سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جو کیا اس کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ کیا واقعی وہ سمجھ جائے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری زندگی مجھے اسی طرح دھتکارتی رہے۔ اکبر صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھ سے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ عاشر نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اس سے آج ہی تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ میں الماس کو خود لے کر آؤں گا آپ سے ملوانے کے لیے، بس اسے تھوڑا وقت دیں۔ اکبر صاحب نے عاشر کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو عاشر بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ وہ زبان کی کڑوی ضرور ہے مگر دل کی بری نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ عاشر نے انہیں دروازے تک چھوڑا۔ اکبر صاحب کے جانے کے بعد عاشر سیدھا الماس کے کمرے میں گیا۔ الماس اس وقت ایان کو گود میں لیے اسے فیڈر پلا رہی تھی۔ عاشر کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا لیکن فوری نظریں جھکا لی۔ تمہیں کم از کم ایک بار ان سے مل لینا چاہیے تھا الماس۔ عاشر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسپاٹ مگر سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے سامنے ان کا ذکر مت کیا کریں۔ الماس نے ایان کے منہ سے فیڈر نکال کر اسے کندھے سے لگاتے ہوئے بے رخی سے جواب دیا، وہ تمہارے والد الماس مسلسل تیسری بار آئے تم سے ملنے کے لیے۔ ایک بوڑھا آدمی جو اپنی بیٹی کی محبت میں بار بار اس دروازے سے ذلیل ہو کر جا رہا ہے، کیا تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ عاشر کی آواز میں اب قدرے سختی تھی۔ ترس؟ الماس نے طنزیہ ہنسی۔ کیا انہیں مجھ پر ترس آیا تھا اس رات، جب انہوں نے میری مرضی کے بغیر میری پیٹھ پیچھے میرا سودا کر دیا تھا؟ کیا انہوں نے ایک بار بھی سوچا تھا کہ جس بیٹی کو وہ ایک بال بچے والے، میرا مطلب ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ رہے جس کی زندگی میں پہلے سے اتنا کچھ ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ تم پھر وہی رٹی رٹائی باتیں شروع کر رہی ہو۔ عاشر نے بیٹھ کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ مجبوری تھی ان کی، وہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تم یہاں خوش رہو گی، محفوظ رہو گی۔ میری بھلائی یا اپنی عزت بچانے کی فکر؟ الماس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے برق اٹھے۔ انہوں نے اپنی جھوٹی انا اور محلے والوں کی باتوں سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں ان سے کبھی نہیں ملوں گی، کبھی نہیں۔ انا تمہارے باپ کی نہیں، تمہاری جھوٹی ہے۔ عاشر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم بس اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہی کہ تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خوابوں کے شہزادے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ سمجھوتے کے تحت میرے ساتھ ہو گئی، اور اس جھوٹی انا کی تسکین کے لیے تم اس باپ کو سزا دے رہی ہو جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ آپ مجھے لیکچر مت دیں عاشر صاحب، آپ کو ان سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ اپنا بنا لیں ان سے رشتے، میرے لیے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ الماس نے سختی سے جواب دیا اور ایان کو بیڈ پر لٹانے لگی۔ عاشر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، الماس، خون کے رشتے درخت کی ان جڑوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کاٹ دیا جائے تو انسان خود بھی سوکھ جاتا ہے۔ والدین ناراض ہو تو انہیں منا لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ کل کو اگر انہیں کچھ ہو گیا تو یہ انا اور یہ ضد دھری کی دھری رہ جائے گی اور تم یہ پچھتاوا ساری عمر اپنے سینے میں لیے پھرو گی۔ میں کسی پچھتاوے کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ مہربانی فرما کر میرے اور ان کے معاملے میں مت بھولیں۔ الماس نے ضدی لہجے میں بات ختم کی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ عاشر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ الماس کا دل اتنا سخت نہیں جتنا وہ ظاہر کر رہی ہے، لیکن اس کا غصہ ابھی اس کی عقل پر حاوی تھا۔ عاشر نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اکبر صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور الماس کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے چند دنوں میں قسمت خود ایک ایسا کڑا امتحان لانے والی ہے جو الماس کی اس جھوٹی انا کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دے گا، اور عاشر کی کہی ہوئی بات کہ کل کو خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو ایک بھیانک حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ الماس، آج شام میرا انتظار مت کرنا، مجھے گھر آنے میں بہت دیر ہو جائے گی، شاید رات یہیں گزر جائے۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے عاشر کی سنجیدہ اور بھاری آواز ابھری۔ الماس جو ایان کو سلانے کے بعد ابھی کچن کی طرف جا رہی تھی، یکدم رک گئی۔
پچھلے کئی مہینوں کی سرد بہاری کے باوجود عاشر کا یوں اچانک رات باہر گزارنے کا سن کر اس کے اندر ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ الماس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ فون لائن پر چند سیکنڈز کے لیے ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ عاشر کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں ہوں۔ بلا آخر عاشر نے قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ہسپتال؟ الماس کے ہاتھ سے جیسے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یا ایان کو کچھ؟ نہیں الماس، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایان تو تمہارے پاس گھر پر ہے، تم گھبراؤ مت۔ عاشر نے جلدی سے اسے تسلی دی، مگر اس کی آواز میں اب بھی ایک تناؤ تھا۔ بات دراصل اکبر صاحب کی ہے۔ بابا؟ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ الماس کی آواز خوف سے کانپنے لگی۔ وہ سرد بھوری اور غصہ جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے باپ کے لیے دل میں پال رکھا تھا، ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا۔ آج دوپہر کو دفتر میں کام کرنے کے دوران انہیں اچانک سینے میں شدید تکلیف ہوئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں فوراً انہیں اپنے ساتھ لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال آ گیا تھا۔ عاشر نے دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں ساری بات بتائی۔ ہارٹ اٹیک؟ میرے بابا؟ الماس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ عاشر، میرے بابا کیسے؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ الماس، میری بات غور سے سنو، رونا بند کرو۔ عاشر کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی، وہ لہجہ جو الماس نے شادی کے بعد پہلی بار سنا تھا۔ میں یہی ہوں ان کے پاس۔ میں نے ہسپتال کے بہترین اور سینئر ترین ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، تم بالکل فکر مت کرو۔ نہیں، میں نے ان سے بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں نے انہیں دھکے دے کر نکالا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ الماس روتے ہوئے پاگلوں کی طرف بیڈ روم کی طرف بھاگی تاکہ چادر لے سکے۔ الماس، رات ہو رہی ہے، تم کل صبح آ جانا۔ نہیں، میں ایک پل بھی گھر نہیں رک سکتی، میں ڈرائیور کے ساتھ ابھی آ رہی ہوں۔ الماس نے ضد کی اور فون کاٹ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کی راہداری میں الماس دوڑتی ہوئی آئی۔ سامنے ہی ICU کے باہر عاشر کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ الماس کو بدحواس اور روتا ہوا دیکھ کر عاشر نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر الماس کے سامنے آ گیا۔ عاشر، میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ الماس روتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر ہے، انہیں نیند کا انجیکشن دیا گیا تاکہ ان کا دل پرسکون رہ سکے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے الماس، تم یہ خود کو مت ہلکان کرو۔ عاشر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ الماس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کتنی بری بیٹی ہوں، 1 مہینہ ہو گیا، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، ان سے بات نہیں کی۔ اس دن میں نے ان پر اتنا غصہ کیا، وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہوں گے۔ میری ناراضگی نے ان کی جان لینی تھی۔ عاشر نے بے ساختہ آگے بڑھ کر روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی الماس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا سہارا دیا۔ الماس، خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اب وہ ہمارے سامنے ہے اور ان کا علاج ہو رہا ہے۔ میں کھڑا ہوں نا یہاں تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ الماس نے آنسو بھری آنکھوں سے عاشر کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے چہرے پر جو فکر اور پریشانی تھی وہ اس کے بابا کے لیے تھی۔ وہ شخص جسے وہ پچھلے 1 مہینے سے تانے دے رہی تھی، جس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی، آج وہی شخص اس کے باپ کی جان بچانے کے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ الماس کے دل میں پہلی بار عاشر کے لیے ایک گہری شکر گزاری اور عقیدت نے جنم لیا۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے 2 دن الماس ہسپتال میں ہی رہی۔ اس مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کا VIP کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں رہا۔ عاشر نے اکبر صاحب کے علاج میں پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ بہترین ادویات، دن رات نرسوں کی ڈیوٹی اور بڑے ڈاکٹرز کا بار بار چیک اپ۔ عاشر کی اس بھاگ دوڑ اور توجہ نے اکبر صاحب کی گرتی ہوئی صحت کو تیزی سے سنبھال لیا تھا۔ تیسرے دن صبح اکبر صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ الماس ان کے پاس کرسی پر بیٹھی ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی۔ الماس بیٹی، تو نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اکبر صاحب نے کمزور آواز میں پوچھا،
ان کی آنکھوں میں اب بھی شرمندگی تھی۔ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ الماس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے غصے میں آ کر یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کس مجبوری سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی بابا، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے جھک کر اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیا۔ اکبر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے الماس کے سر پر پیار کیا۔ بیٹی، غصہ تیرا حق تھا، لیکن تو دیکھ، میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ عاشر جیسا ہیرا انسان تجھے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ الماس خاموش رہی، مگر اس بار اس کی خاموشی میں کوئی سرد بھوری یا بغاوت نہیں تھی۔ اکبر صاحب نے کمرے کے شاندار ماحول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ جیسے ایک معمولی کلرک کی کیا اوقات تھی کہ اس ہسپتال کے دروازے سے بھی اندر آ سکتا۔ یہ سب عاشر صاحب کا کرم ہے۔ انہوں نے مجھ پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے، راتوں کو جھاگ کر میرا خیال رکھا۔ دفتر کا اتنا بڑا مالک اپنے ایک ادنا ملازم کے لیے ہسپتال کی کرسیوں پر سوتا رہا، صرف اس لیے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہے۔ اس نے ثابت کر دیا بیٹی کہ اس نے صرف مجبوری کا سودا نہیں کیا، اس نے تجھے دل سے اپنی عزت مانا ہے۔ الماس کے دل پر جیسے کسی نے دستک دی۔ باپ کی ایک بات سچ تھی، وہ جان چکی تھی کہ عاشر صرف ایک بزنس ٹائکون ہی نہیں، بلکہ ایک بہت نرم دل اور ذمہ دار انسان ہے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈسچارج پیپرز اور کچھ دوائیاں تھیں۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اکبر صاحب؟ عاشر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم نے تو مجھ پر احسانوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ اکبر صاحب نے شکر گزاری سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ الماس کی والد ہیں، میرے بزرگ ہیں، ایک بیٹے کا جو فرض بنتا ہے میں نے بس وہی کیا ہے۔ عاشر نے دوائیاں ساری ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹرز نے آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے، بل وغیرہ سب کلیئر ہو گئے ہیں، ڈرائیور باہر گاڑی لے کر کھڑا ہے، وہ آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا، اور ہاں، 1 مہینے تک دفتر آنے کا نام بھی نہیں لینا، آپ کی چھٹیاں منظور ہو چکی ہیں، تنخواہ کے ساتھ۔ اکبر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عاشر کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ الماس اپنی جگہ سے اٹھی، اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ پاپا، میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ جب اکبر صاحب کو ڈرائیور کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تو ہسپتال کی راہداری میں عاشر اور الماس اکیلے رہ گئے۔ عاشر نے مڑ کر الماس کی طرف دیکھا، اب تم بھی گھر چلو، ایان بھی پچھلے 2 دن سے تمہارے بغیر بہت پریشان ہے۔ آیا اسے سنبھال تو رہی ہیں، لیکن وہ تمہارا عادی ہو چکا ہے۔ الماس نے سر اٹھا کر عاشر کو دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس سے بات کرنا اسے بوجھ لگتا تھا، آج وہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور بہترین انسان لگ رہا تھا۔ عاشر، الماس کی آواز دھیمی لیکن جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ جی؟ عاشر نے سواریہ نظروں سے دیکھا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ الماس کے لہجے میں کوئی طنز، کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سچی اور گہری شکر گزاری تھی۔ آپ نے میرے بابا کی جان بچا لی، آپ نے ان کے علاج پر اتنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت دیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید یتیم ہو چکی ہوتی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ عاشر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ الماس کی یہ نرمی اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے پہلے بھی کہا الماس، یہ کوئی احسان نہیں تھا، وہ میرے والد کی طرح ہے، اور ویسے بھی جب رشتہ جوڑا ہے تو اسے نبھانا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ الماس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کو طعنے دیے، آپ کو مغرور اور خریدار سمجھا۔ میں بھول گئی تھی کہ آپ بھی انسان ہیں، اور آپ نے بھی ایک مجبوری میں میری ڈوبتی ہوئی عزت کو سہارا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں عاشر، میرے رویے کے لیے، میری ان تمام کڑوی باتوں کے لیے جو میں نے پچھلے 1 مہینے میں آپ سے کہی۔ عاشر کے چہرے کی وہ سرد مہری جو وہ الماس کے رویے کے جواب میں اپنے اوپر طاری رکھتا تھا، پگھلنے لگی۔ وہ الماس کے قریب ہوا۔ معافی مت مانگو الماس، میں تمہاری اس ذہنی کیفیت کو سمجھتا تھا جس سے تم گزر رہی تھی۔ کسی لڑکی کے لیے بھی وہ رات آسان نہیں ہو سکتی۔ اہم یہ ہے کہ آج تمہارے دل سے وہ غبار نکل گیا۔ ہاں عاشر، وہ غبار نکل گیا ہے۔ الماس نے مسکراتے ہوئے اپنے
آنسو صاف کیے۔ اور اب میں واقعی اس رشتے کو دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں، صرف ایان کی آیا بن کر نہیں، بلکہ… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ عاشر نے اس کی بات سمجھ کر ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس گھر کی وہ خاموشی اور اداسی ختم ہونے والی ہے جو یمنا کے جانے کے بعد سے وہاں ڈیرے ڈالی ہوئی تھی۔ چلو گھر چلے، ایان ہمارا انتظار کر رہا ہے، عاشر نے نرمی سے کہا۔ الماس نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ آج اس کے قدموں میں کوئی بوجھ نہیں تھا اور اس کے دل میں عاشر کے لیے پلنے والے نئے جذبات اس کی آنے والی خوبصورت زندگی کو نوید سنا رہے تھے۔ بابا، آپ نے صبح کی دوائی لی یا آج پھر اخبار پڑھنے میں مگن ہو کر بھول گئے؟ الماس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور مصنوعی ناراضگی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اکبر صاحب نے اینک اتار کر اخبار تہہ کیا اور بیٹی کے چہرے پر موجود وہ سچی اور پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری جان، جب سے تو نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا ہے اور مجھے ہنس کر دکھایا ہے، میری تو ساری بیماریاں ویسی ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اب بجال مجھے ان 2 دوائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو خوش ہے تو تیرا باپ جی اٹھا ہے۔ بابا، یہ جذباتی بلیک میلنگ میرے سامنے نہیں چلے گی، الماس نے ان کے ہاتھ پر دوائی اور پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ عاشر نے آج صبح دفتر جاتے ہوئے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں آ کر خود آپ کو دوائی دوں اور آپ کی رپورٹس بھی چیک کروں۔ وہ آپ کا مجھ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ اکبر صاحب نے خوشی سے دوائی کھائی اور پانی کا گھونٹ بھر کر بولے، عاشر بیٹی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ میں تو روز سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی کے نصیب اتنے اچھے کیے۔ الماس بیٹی، مجھے سچ سچ بتا، اب تو تجھے مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے نا؟ الماس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے باپ کی گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ کوئی گلہ نہیں بابا، بلکہ اب تو مجھے اپنی اس حماقت پر رونا آتا ہے کہ میں نے اتنے دن آپ کو اور عاشر کو کتنی اذیت دی۔ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے لیے دنیا کا بہترین فیصلہ تھا۔ اگر اس رات وہ بارات واپس نہ لوٹتی اور میرا نکاح عاشر سے نہ ہوتا تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتی کہ سچی عزت اور محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے میرا سودا نہیں کیا تھا بابا، آپ نے تو مجھے خریدا تھا، زندگی کی ساری خوشیوں کے لیے۔ اکبر صاحب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ بس میری بچی ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہے۔ ایان کیسا ہے؟ آج اسے ساتھ نہیں لائی؟ ایان سو رہا تھا بابا، اور ویسے بھی آج کل اس کی شرارتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مجھے اسے اکیلے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بس آپ کو دیکھنے آئی تھی، اب جلدی سے گھر جاؤں گی، عاشر کے آنے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ الماس نے اٹھتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ جا بیٹی، اللہ تیرا گھر ہمیشہ آباد رکھے، میرا سلام کہنا عاشر بیٹی کو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب الماس گھر میں واپس پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایان کی کلکاریاں سنائی دی۔ وہ آیا کے ساتھ لاؤنج میں کھیل رہا تھا۔ الماس کو دیکھتے ہی اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور اپنی توتلی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ الماس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے گال چوم لیے۔ میرا شہزادہ اپنی ماما کو یاد کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ خاموشی اور سرد بھوری جو دیواروں سے ٹپکتی تھی اب قہقہوں اور سکون میں بدل چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن الماس کو ایان کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ جیسے ہوا اڑ گئی۔ السلام علیکم۔ الماس نے ایان کو گود میں لیے ہی آگے بڑھ کر عاشر کا استقبال کیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی مٹھاس اور اپنائیت ہوتی تھی۔ وعلیکم السلام، عاشر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ کر ایان کے ماتھے پر پیار کیا۔ کیسے ہیں سب؟ ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں، آج آپ کو دیر ہو گئی، میٹنگ زیادہ لمبی چلی گئی تھی کیا؟ الماس نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس کچھ نئے پروجیکٹس کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ تم سناؤ، اکبر صاحب کے پاس گئی تھی؟ ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ عاشر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی۔ جی گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو بہت دعائیں دے رہے تھے۔
الماس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، آج میں نے آپ کی پسند کا مٹن قورمہ بنایا ہے۔ حاشر نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا، واقعی؟ مجھے تو لگا تھا آج بھی مجھے تمہاری وہ کڑوی کڑوی باتیں ہی کھانے کو ملیں گی۔ اس نے جان پوچھ کر پچھلے دنوں کا حوالہ دے کر چھیڑا۔ الماس کے چہرے پر ہلکی سی خفگی آئی، لیکن اس میں بھی حیا شامل تھی۔ حاشر، آپ پھر شروع ہو گئے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ پرانی باتوں کو بھول جائیں، میں تو خود شرمندہ ہوں ان سب کے لیے۔ اچھا بابا، نہیں کہتا کچھ، بس یوں نہیں چھیڑ رہا تھا۔ تم کھانا لگاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حاشر ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں صرف ایک سائٹ لیمپ کی مدھم سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایان اپنے کوٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ الماس شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ آج اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک رات کے واقعے نے اس کی سوچ اور اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ عاشر جو اسے ایک مغرور اور ظالم انسان لگتا تھا، اب اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ حاشر بالکنی سے اندر آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور آئینے میں الماس کی عکس کو دیکھنے لگا۔ الماس، حاشر کی بھاری لیکن نرم آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ جی؟ الماس نے برس میز پر رکھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو اتنی دیر سے؟ حاشر نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی، اور جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی وہ اتنی خوبصورت بن کر ہماری جھولی میں گر جاتی ہے۔ الماس چلتی ہوئی آئی اور عاشر کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عاشر نے اس کی طرف رخ کیا اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو تم نے مانگی نہیں تھی لیکن تمہیں مل گئی؟ آپ، الماس نے بے ساختہ کہا اور پھر شرما کر نظریں جھکا لی۔ عاشر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے الماس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ الماس، تمہیں یاد ہے ہماری شادی کی پہلی رات تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حاشر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ الماس نے جلدی سے سر اٹھایا۔ پلیز حاشر، وہ رات مجھے یاد مت دلائے، مجھے آج بھی اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہا، دھوکے باز، فریبی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نہیں، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات جب تم غصے میں چیخ رہی تھی، میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک خوف دیکھا تھا، ایک ایسی لڑکی کا خوف جس کی دنیا اچانک اجڑ گئی ہو۔ مجھے تم پر غصہ نہیں آیا تھا الماس، مجھے تم پر ترس بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس وقت صرف یہ احساس ہوا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے دل سے یہ خوف نکالنا ہے۔ حاشر کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ الماس اسے سنتی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ میں جانتا تھا کہ وقت لگے گا۔ میں یمنا کو کھو چکا تھا اور تم اپنے خوابوں کو۔ ہم دونوں ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں تمہیں ایک محفوظ چھت اور عزت دوں گا تو تم ایک دن اس حقیقت کو تسلیم کر لو گی۔ بس مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے گا۔ الماس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ جذبات سے مغلوب ہو رہی تھی۔ اس نے حاشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے صرف چھت اور عزت نہیں دی عاشر، آپ نے مجھے اپنا دل بھی دیا۔ جب بابا ہسپتال میں تھے اور میں نے آپ کو ان کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے دیکھا تو میرے اندر کی وہ ضدی اور انا پرست لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی جگہ اس لڑکی نے لے لی جس سے صرف آپ سے محبت ہے۔ محبت، یہ وہ لفظ تھا جو الماس نے پہلی بار ادا کیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی یا پھر دور کہیں سے آنے والی رات کی ہوا کی۔ حاشر نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور الماس کے چہرے پر گرے ہوئے بالوں کو نرمی سے ان کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس کا لمس بہت نرم اور محبت بھرا تھا۔ تم جانتی ہو الماس، میں نے تم سے شادی ایان کے لیے کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس سے ایک ماں مل جائے گی اور مجھے ایک ایسی عورت جو گھر سنبھال سکے، لیکن تم نے تو مجھے ہی سنبھال لیا۔ حاشر نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس گھر میں ایک قیدی بن کر رہوں گی، ایک ایسی آیا جس کا کوئی نام اور پہچان نہیں ہوگی، لیکن آپ نے مجھے اس گھر کی ملکہ بنا دیا۔ الماس نے اپنا چہرہ عاشر کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عاشر اس کے مزید قریب ہو گیا۔
ان کے درمیان کا فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ عاشر نے الماس کی ٹھوری کو ہلکے سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں الماس۔ عاشر کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر تھا جس میں الماس خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیا وعدہ؟ الماس کی آواز بھی سرگوشی بن گئی تھی۔ یہ کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے درمیان کبھی وہ سرد مہری اور خاموشی نہیں آئے گی۔ ہم لڑیں گے، ناراض ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ الماس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں اب آپ کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتی عاشر۔ آپ میری زندگی ہیں۔ عاشر کے چہرے پر ایک مکمل اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر الماس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ عاشر نے اسے اپنے بازوؤں کے ہزار میں لے لیا اور الماس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ عاشر کے دل کی دھڑکن جیسے الماس کے لیے کوئی خوبصورت دھن بجا رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں کی تھکاوٹ، غصہ اور درد آج اس ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گیا تھا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی واقعی مکمل ہو گئی ہے۔ عاشر نے اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اور میری زندگی تو شروع ہی اس دن سے ہوئی ہے جس دن میں نے آپ کو پہچانا۔ الماس نے عاشر کے کوچ کے کالر کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے جواب دیا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے کے فرش پر پڑ رہی تھی، جیسے آسمان بھی ان دونوں کے اس خوبصورت ملاپ پر خوشی سے مسکرا رہا ہو۔ رات گہری ہوتی گئی اور اس کی خاموشی میں محبت کے وہ سارے رنگ گھل گئے جو زندگی کو حسین بناتے ہیں۔ ایان پرسکون سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم وجود نے دو اجنبیوں کو ایک ایسے راستے پر ملا دیا تھا جہاں سے آگے صرف خوشیوں، محبتوں اور ایک روشن مستقبل کی منزل تھی۔ اس اسٹوری کا مورل یہ ہے کہ زندگی میں حالات اور فیصلے ہمیشہ سادہ یا خوشگوار نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی والدین یا بڑوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات چاہے ابتدا میں ظالم یا غیر منصفانہ لگے، دراصل بچوں کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ الماس کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی جذبات، غصہ، بے بسی اور اپنی انا فطری ہے، لیکن وقت، صبر اور حقیقت کی گہرائی سمجھنے سے ہم اپنی غلط فہمیوں اور رشتوں کی قدر کر سکتے ہیں۔ جبکہ عاشر کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ ذمہ داری، تحمل اور بلند ظرفی مشکل ترین حالات میں بھی انسان کو عزت اور بھلائی کے راستے دکھا سکتی ہے۔ اس اسٹوری سے ریڈر کے لیے یہ پیغام ہے کہ جذباتی رد عمل اور فوری فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ صبر، سمجھوتا اور دوسروں کی نیت کو پرکھنا زندگی میں بہتر رشتے اور امن قائم کرنے کی کنجی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔